الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. وقال رسولنا وإمامنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. فقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور عزیز دینی اور ایمانی بھائیوں، اس سے پہلے نکاح اور شادی سے متعلق کچھ باتیں سامنے رکھی گئی تھی اور کچھ باتیں رہ گئی تھی، اس لیے کہ اس میدان میں شادی، نکاح اور اس سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں اس میں ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہم اور آپ بہت زیادہ شریعت سے دور نکل گئے. اس کے نتائج، اس کی ہولناکیاں، اس کی خطرناکیاں اور معاشرہ جن مسائل سے، الجھنوں سے جوجھ رہا ہے اور جس برڈن میں دبا جا رہا ہے، وہ اسی وقت ان برڈن سے اور ان بوجھ سے اور ان مشکلات سے، ان پرابلم سے، ان مسائل سے چھٹکارا مل سکتا ہے جبکہ شادی کا وہ کانسیپٹ جو شریعت نے ہمیں دیا ہے، ہم اور آپ اسے اختیار کریں. میں نے اس وقت جہیز کے تعلق سے کچھ باتیں بتلائی تھی اور سادگی کے تعلق سے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے شادی کی ہے اور ایک مسلمان سماج کے لیے جب شادی کو مشکل بنایا جائے گا، مسلمان کیا، یہ انسانی سماج کے لیے، انسانی سماج میں جب شادی کو مشکل بنایا جائے گا تو اخلاقی گندگیاں، اخلاقی برائیاں، زناکاری، فحش کاری سے سماج اور معاشرے کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی. جہاں میں نے کچھ باتیں عرض کی تھی، اس میں ایک بات یہ جو اخیر میں رہ گئی تھی، یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ولیمہ کریں، ولیمہ کریں. اور ولیمے میں بھی فرمایا گیا بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں آدمی امیروں کو پوچھے اور غریبوں کو نظر انداز کر جائے. ہمارا پڑوسی ہے، ہمارے دکان کے ملازم ہیں، یا ہم کسی فیکٹری کے آنر ہیں تو ہمارے ماتحتی میں کچھ لوگ کام کرنے والے ورکرز ہیں، اور جو بھی ہمارے خاندان میں کچھ امیر اور کچھ فائنینشیلی مضبوط لوگ ہیں اور کچھ غریب لوگ ہیں. اگر آدمی
مالداروں کو، پیسے والوں کو اور اس طریقے کے لوگوں کو پوچھتا ہے اور غریبوں کو اگنور کر جاتا ہے، نظر انداز کر جاتا ہے، فرمایا وہ بدترین ولی، بدترین ولی۔ یہ ہمارا پڑوسی، اس کے گھر کے بچے، صاحب ہمارے بغل میں، اس کے بغل میں کھانے بن رہے ہیں، خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں، اور اس غریب کے بچے جو ہے وہ اپنی ماں کے پاس جا کر، اپنے باپ کے پاس جا کر یہ فریادیں کر رہے ہیں کہ صاحب ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی چاہیے، ہمیں بھی چاہیے، لیکن باپ اس کی اس ڈیزائرز کو، اس بچے کی اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس میں مجرم ہم اور آپ۔ اسی لیے کہا گیا بدترین ولی جس میں مالداروں کو پوچھا جائے۔ اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ صاحب ولیمے میں افراط و تفریط کا ہم شکار ہیں، افراط و تفریط کا شکار۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں فرمائی ہیں، ان شادیوں میں آپ نے اپنی اکثر و بیشتر شادیوں میں کہیں پر ولیمہ ہمارے آپ کے تصور میں نہیں آ پائے، کیونکہ سماج بہت دور میں نے کہا جا چکا۔ کہا ہے کھجوریں آپ نے بانٹ دی اور کہا کہ یہ ولیمہ ہو گئے۔ کہ آج مسلم کمیونٹی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے، آپ سے محبت کرنے والے، آپ کی اطاعت کا دھم بھرنے والے، نعرے رسالت کی آواز بلند کرنے والے، کیا آج ان کے دماغ میں یہ تصور بھی ہے کہ ولیمہ چند چوہاروں پہ ہو جائے، پنیر کے چند ٹکڑوں پہ ولیمہ ہو جائے، بسکٹ پہ ولیمہ ہو جائے، کھجوروں پہ ولیمہ ہو جائے؟ کیا اگر کوئی صاحب پارٹی کرے، ولیمہ کرے اور اس میں دعوت دے لوگوں کو اور چائے بسکٹ کھلا دے اور کہتے یہ ولیمہ ہے، کیا تندوری اور پلاؤ اور مٹن اور چکن اور جو بھی چیزیں ہیں اس سے کم پر سماج کے ہمارے سماج کو، ہم اور آپ، ہم ہی آپ سماج ہیں، ہم ہی آپ سماج ہیں، ہم اور آپ کے دماغ میں کیا تصور ہے کہ صاحب ایسے بھی ولیمہ ہو سکتا ہے؟ یہ میرے عزیز و بزرگ و دوستوں، اور دیکھیے آپ ایک بہت عجیب و غریب بات کہ آپ نے جن شادیوں میں کھجور پہ ولیمہ کر دیا، چوہاروں پہ ولیمہ کر دیا، پنیر کے ٹکڑوں پہ ولیمہ کر دیا، اور ایک شادی آپ نے کی حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے، اس شادی میں آپ نے گوشت روٹی کا انتظام کیا کہ ہمارے آقا آئیڈیل ہے، ایک غریب کے لیے بھی آئیڈیل ہے اور ایک بڑے سے بڑے مالدار کے لیے بھی آپ آئیڈیل ہیں۔ لیکن صاحب مال و دولت اس لیے نہیں ہے کہ اس سے غریبوں کے دل چھلنی کیے جائیں، مال و دولت اس لیے نہیں ہے کہ سماج میں اس کی نمائش کی جائے اور اپنی سپیریئرٹی اور اپنا تفوق اور اپنی بالادستی ظاہر کی جائے، محلے کے اندر صاحب اس کی نمائش کی جائے، مال اس لیے نہیں ہے، نہ مال کی یہ حیثیت آدمی بھول جاتا ہے، چند پیسے آتے ہیں تو دکھاتا ہے کہ صاحب محلے میں کہ کہا جائے کہ سب سے زیادہ بہترین کھانے، پکوان، ڈشیں، ڈیکوریشن، سسٹم، مینجمنٹ، نظام اور جو کچھ بھی کہہ لیا جائے سب سے زیادہ فلانے کے یہاں تھا، یہ دکھانے کے لیے پیسے پانی کی طرح خرچ کیے جاتے ہیں۔ میں نے کہا تھا ایسا خرچ کرنے والا قرآن کی روشنی میں شیطان کا بھائی ہے۔ یہ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا ہے، قرآن کا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ جو لوگ نمائش کے لیے، اپنی سپیریئرٹی ظاہر کرنے کے لیے، اپنے مال کو دکھانے کے لیے، اپنی حیثیت جتانے کے لیے اور معاشرے کے اندر اپنا امیج اور اپنا فوکس بنانے کے لیے جو مال پانی کی طرح بہاتے اور خرچ کرتے ہیں، قرآن ان کو شیطان کا بھائی قرار دے۔ تو
کہہ رہا تھا کہ آپ نے ایک شادی میں کیا نمونہ ہے آپ کا، ایک شادی میں آپ نے گوشت روٹی کا انتظام کیا اور اسی شادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانیاں لاحق ہوئی۔ 22ویں پارے میں آیات اتاری اور کچھ اللہ کی طرف سے ہدایات آئیں، گویا کہ یہ بتا دیا گیا کہ اگر شادی میں زیادہ، اب آپ سوچئے کہ آپ نے جتنی شادیاں کی، اس میں پنیر پہ ولیمہ کیا اور کھجور پہ ولیمہ کیا، اور آج کل کی زبان میں اگر کہا جائے کہ چائے بسکٹ پہ ولیمہ کر دیا، اور اس سے زیادہ کوئی معمولی چیز پہ ولیمہ کیا، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی، لیکن جس میں گوشت روٹی کا آپ نے انتظام کیا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی میں، اس میں آپ کو پریشانیاں آ گئی، آپ کو دقتیں آئیں۔ میرے عزیز و بزرگوں دوستوں، جب آپ نے گوشت روٹی کا انتظام کیا اور آج ہم اس گوشت روٹی میں بڑھتے 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 اتنا بڑھ گئے ہیں کہ ہر آدمی اس کو جان رہا ہے، سمجھ رہا ہے، کوئی فنکشن ہو، کوئی پارٹی ہو، صاحب دیگوں دیگ کھانا نالیوں میں پھینکا جاتا ہے۔ ایک طرف غریب سسک رہا، اس کے بچے اپنی ماں کے دامن کو پکڑے ہوئے اپنی ماں سے سوال کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی تندوری چاہیے، ہمیں بھی صاحب جو ہے وہ گوشت چاہیے، ہمیں بھی زردہ چاہیے۔ ایک طرف وہ بچے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، دوسری طرف ہمارے گھر کے جو صاحب بہت بڑے اپنے آپ کو مالدار سمجھتے ہیں، جنہوں نے غریبوں کو اگنور کیا ہے، ان کے آنسو بہائے ہیں، ان کے ماں اور باپ کے دل کو چھلنی کیا ہے، ایک طرف یہ بچوں کی ڈیمانڈ ہے، دوسری طرف ہمارے گھروں کے دن، ہمارے گھروں میں اگلے دن یا اسی شام کو کھانا سڑتا ہے اور نالیوں میں پھینکا جاتا ہے۔ نہ بھی سڑے تو جو لوگ کھاتے ہیں وہ برتن کتنا چاٹ کے کھاتے ہیں سب کو پتا، کیسے بوٹیوں کا، کیسے گوشت کا، کیسے چاول کا، کیسے بچے ہوئے کھانے کو صاحب کیسے نالیوں میں پھینکا جاتا ہے۔ اگر نہ بھی بچے دیگ میں تو جو ہم کھا کر اس کو چھوڑتے ہیں اور کھا کر اس کو بچاتے ہیں، اسی اتنے ہی میں ہم سمجھتے ہیں کہ سینکڑوں غریبوں کے پیٹ بھر جائیں، سینکڑوں بچوں کے آنسو پوچھ جائیں، لیکن صاحب ہمیں اس کی طرف کوئی دھیان نہیں۔ کیا ہم سمجھتے ہیں ان غریبوں کے آنسو بہا کر، ان ماؤں کے دلوں پر چھریاں پھیر کر، جو اپنے بچوں کے آنسوؤں کو دیکھ کر اپنے بچوں کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایفرٹ نہیں رکھتی ہے، کیا یہ آنسو اللہ کی طرف سے لعنت کا اور پھٹکار کا اور غضب کا مستحق بنائیں گے یا اللہ کی طرف سے رحمت اتروائیں گے؟ اس کا فیصلہ آپ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بے راہ روی ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کبھی کہا تھا، مجھے یاد آتا ہے، صاحب آج کمپٹیشن کیا جاتا ہے، کمپٹیشن کیا جاتا ہے کہ صاحب فلانے کے گھر کا کارڈ، بطاقہ، کارڈ صاحب کئی روپے کا چھپتا ہے، وہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، 100 روپے کا، 150 روپے کا، 500 روپے کا اور زیادہ صاحب مہنگے مہنگے کارڈ چھپتے ہیں، اور ان کارڈوں کو چھاپنے کے بعد اس پر بسم اللہ بھی لکھا جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھا جاتا ہے، اور پارٹی ہونے کے بعد اسے کوڑے دان میں پھینک۔ ایک تو اللہ کے نام کی بے حرمتی، دوسرا اسراف اور تبذیر اور فضول خرچی، اور ساتھ صرف میں سمجھتا ہوں کہ اگر مسلم کمیونٹی اپنی پوری کی پوری کارڈ چھپوانے کے پیسوں کو کلیکٹ کرے اور جمع کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ سال میں ہزاروں غریب بچیوں کی شادیاں ہوتی، ہزاروں غریب بچوں کی شادیاں ہوتی، صرف کاہے کہ یہ کارڈ کے پیسے جمع کر لیے صاحب۔ اس میں دکھایا جاتا ہے کہ ہمارے گھر کا کارڈ پھر صاحب 500 روپے کا چھپا بہرحال۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، یہ بنیادیں ہیں۔ شادی کو ہم نے رخ سے ہٹا دیا، جس کی بنیاد پر زناکاری عام ہو رہی، اس کی بنیاد پر نہ جانے کتنے لوگوں کے آنسو بہتے ہیں۔
تو یہ پہلی میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک شادی میں گوشت روٹی کا انتظام کیا تو آپ کو تکلیف ہوئی، آپ کو پریشانی لاحق ہوئی، قرآن کی آیتیں اتاری۔ آج ہم نے اس گوشت روٹی کو پہنچاتے 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 یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ آج قرض کی لعنت کے اندر صاحب پوری کی پوری فیملی شکار ہوتی ہے، قرض کے سود کے اندر شکار ہوتی ہے، ادھار لے کر اپنی راتوں کی نیند حرام کرتی ہے، اور حلال اور حرام کی تمیز کو کھو کر صاحب مصیبت کا شکار ہوتی ہے، اور نہ جانے کن کن پرابلم سے اور نہ جانے کن کن مشکلات سے آج امت جوجھ رہی ہے۔ یہ تو ولیمے والا پارٹ تھا جو میں نے دکھایا، ولیمے والا پارٹ، اور جو اس سے بڑا ظلم کہہ لیجئے، اس سے بڑی ناانصافی کہہ لیجئے، وہ یہ کہ جو بچی ہے، بچی، میں یہ لڑکے والوں کی بات کر رہا تھا، ولیمے کی رسپانسبلٹی اور ولیمے کے ایکسپینڈیچرز جو ہیں وہ سب کے سب مردوں پر ہیں، لوگوں پر ہیں، بیٹے پر ہیں، ہمارے نوجوان قوم کے نوجوان بچوں پر۔ لیکن جو ہماری بہنیں ہیں ان کے اوپر شریعت نے 1 روپیے کا بوجھ نہیں رکھا ہے، کوئی بوجھ نہیں رکھا۔ کیوں؟ اور یہ دیکھیے، اسلام جو ہے وہ دین فطرت، اسلام کیا ہے؟ دین فطرت، فطرت کو اپیل کرتا ہے، نیچر سے میچ کھاتا ہے، انسانی فطرت کے خلاف اسلام میں کوئی چیز نہیں۔ جب جب اسلام کے کسی ایک مسئلے سے اپوز کیا جائے گا، چاہے وہ قانون بنایا جائے، چاہے وہ کسی اور شکل میں سماج میں پریویل کیا جائے، عام کیا جائے، جب جب اسلام کے خلاف کسی ایک چیز پر صاحب لوگ آئیں گے تو اس چیز کی خطرناکیوں کو، پریشانیوں کو پورے لوگ فیس کریں گے۔ بچی پر 1 پیسے کا خرچ نہیں، آپ دیکھیے، اسی لیے کہا گیا کہ شادی مسجد میں کیجئے، سارے لوگ، 4 لوگ 5 لوگ صاحب وہ آ گئے، مسجد کے اندر نکاح ہوا، اور کھجور کون لے کے آتا ہے، چوہارا کون لے کے آتا ہے، سارے گارجین جانتے ہیں کون لے کے آتا ہے، لڑکی والے، ارے کون لے کے آتا ہے، سمجھیے اسے اور کوشش کیجئے، ہمیں کرنا ہے۔ ہاں، اگر آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کون کرے گا؟ اگر آپ نے چھوڑ دیا، اگر آپ نے اسے ذلیل سمجھ لیا، نعوذ باللہ، اگر آپ نے اسے بیکورڈ سمجھ لیا، اگر آپ نے اسے صاحب کمتر سمجھ لیا، تو پھر بہت خطرہ ہے ایمان کا اپنا۔ اس پر تو کھجور، چوہارا اور کھجور جو بھی ہوتا ہے وہ صاحب لڑکے والے لے کے آتے ہیں، مسجد میں بیٹھ جائیے، اور اس کے بعد قاضی نکاح پڑھا دے، قاضی نکاح پڑھانے کے بعد جو ہے وہ کھجور صاحب ڈیوائیڈ کر دیے جائیں، چوہارے تقسیم کر دیے جائیں، سارے لوگ اپنے گھر کے چلے جائیں، اور یہ 2-4 لوگ جو آئے ہیں یہ اپنی اس بچی کا جس کا نکاح ہوا اسے گاڑی میں بٹھائیں، اپنے گھر لے کے چلے جائیں۔ 1 روپے کا کوئی خرچ ہوا؟ صاحب بڑے بڑے فنکشن کیے جاتے ہیں، صاحب سجایا جاتا ہے، شامیانے لگتے ہیں، قمقمے لگتے ہیں، اور نہ جانے کیا 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 جاتا ہے۔ پوری احادیث دیکھ ڈالیے، پورا قرآن پڑھ ڈالیے، آپ کو کہیں کسی بچی کی شادی میں 1 روپے کا خرچ شریعت نے بچی والوں پر نہیں کیا ہے۔ اور یہ فطرت، صاحب فطرت کیسے؟ فطرت اس لیے ہے کہ ایک آدمی ہے جس نے اپنی بچی کو پالا ہے، جس نے اپنی بچی کو پروان چڑھایا، جس نے اپنی بچی کی تربیت کی ہے، 18 سال 20 سال اس نے اسے صاحب تعلیم دی ہے، تربیت دی ہے، اس کے ناز نخرے برداشت کیے ہیں۔ اتنی مائیں ہیں جو اپنی بچی کو رخصت کرتے ہوئے بے ہوش ہو جاتی ہیں، اگر ان کو خوشی تھی تو یہ بے ہوشی کیسی ہے؟ باپ کے آنکھوں سے آنسو چھلکتے ہیں، بھائیوں کی آنکھوں سے آنسو چھلکتے ہیں، بہنوں کی آنکھوں سے آنسو چھلکتے ہیں۔ صاحب آج یہ خوشی کا دن ہے
یہ دن تو اس کے دل پر ایک غم کا ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ ایک ذمہ داری اس کے کاندھوں پر تھی، ایک ذمہ داری ماں اور باپ کے شانوں پر تھی، اس ذمہ داری کو اس نے ادا کیا ہے، اس ذمہ داری کو اس نے پورا کیا ہے، اس لیے اس کو کچھ ریلیف ملا ہے۔ لیکن اس کے گھر پہ صاحب متنجن کھائے جائیں، اس کے گھر پہ صاحب ننگا ناچ ناچا جائے اور وہاں جا کے ڈیمانڈ کیا جائے، وہاں جا کے مطالبے کیے جائیں، وہاں جا کے صاحب اپنی خواہشات پوری کی جائے، اور یہاں سے صاحب آدمی پوری بارات لے کے جائے اور جا کے اس کے گھر پہ اگر ایک ناشتے کے پیکٹ میں کمی ہو جائے تو صاحب وہاں آدمی غرائے اور اپنا غصہ دکھائے اور اپنی شیخی بگاڑے اور اپنے آپ کو سپیریئر سمجھے۔ ایسا بدترین اور شریعت کی نگاہ میں یہ گندا انسان، کتنی براتیں ہیں آپ گن نہیں سکتے ہیں کہ صاحب 4 آدمیوں کے ناشتے نہیں ملے اور وہاں صاحب غصہ گرمی ہو گئی اور برات کی برات واپس لوٹ گئی۔ کیا گزرتی ہوگی اس باپ کے دل پہ جو آج اپنی بچی کو رخصت کر رہا ہے، ماں کے گھر میں آنسو چھلک رہے ہیں، بھائی کے گھر میں آنسو چھلک رہے ہیں، اور صاحب ہم ہیں کہ 50 آدمی کو 400 آدمی کو لے کے آئے ہیں اور اس کے گھر پہ ہم نے مسلط کیا ہے، وہاں کھانا کھانے کو ہم نے ان کا ذمہ دار بنایا ہے۔ یہ شریعت اور یہ فطرت، یہ انسانیت کہتی ہے یا نہیں کہتی ہے؟ بہن آپ کی بھی، بیٹی آپ کی بھی، بچی آپ کی بھی، بھتیجی آپ کی بھی، اور ساری چیزیں ہمارے گھر میں بھی ہیں۔ میرے عزیز و بزرگ دوستوں، یہ سارے ہندوانہ طریقے ہیں اور ہندوانہ رسم۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ طے کرنا چاہیے سماج کے لوگوں کو، ہم جیسے مولویوں کو یہ طے کرنا چاہیے کہ اگر کسی بچی کی یہاں شادی ہوگی تو ہم اس کے گھر کھانا نہیں کھائیں گے، ہم کم سے کم اپنا برڈن اس کے اوپر نہیں رکھیں گے۔ ہاں ہم چلے جائیں گے، ہم بچی رخصت کرنے کے لیے بیٹھ جائیں گے، مہمان کا اکرام کر لیں گے، لیکن جا کے صاحب وہاں کھانے نہیں اڑائیں گے۔ یہ کیوں نہیں طے کرتے؟ کیوں نہیں ہمارا قصبہ پورا ایک ایسا پلان اور منصوبہ کر کے کہ صاحب لوگ دیکھیں آ کے کہ فتح پور کا ایک قصبہ ہے جہاں پر لوگوں نے شادیوں کو ایسا سنت کے مطابق کر دیا ہے، پوری دنیا کے اندر یہ پیغام جائے۔ لیکن صاحب جب موقع آئے گا تو مولوی صاحب بھی پھسلیں گے، جب موقع آئے گا قاری صاحب بھی پھسلیں گے، جب موقع آئے گا ڈاکٹر صاحب بھی پھسلیں گے، جب موقع آئے گا تو سب صاحب پھسل جاتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ صاحب کہا جاتا ہے سماج نہیں مانتا، معاشرہ نہیں مانتا۔ میرے عزیز و بزرگوں دوستوں، سب مانتے بھی نہیں ہیں اور سب سسکیاں بھی لے رہے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا صاحب؟ ڈیمانڈ ایسے ایسے قصے کہ مسلمان کمیونٹی کے اندر ایسے قصے کہ جب اس فقیر اور مفلس اور کنگال اور بھک منگے صاحب برائڈ نے، دولہے نے اپنی ڈیمانڈ کی پرچی باپ کے سامنے پیش کی ہے تو باپ نے اس پرچی کو لپیٹ کے اور ایک لفافے میں رکھ کے اپنے گھر میں اپنی بیٹی کے حوالے کیا ہے کہ بیٹی سے پڑھ لینا، اور میں جا رہا ہوں۔ جب بیٹی اسے کھولتی ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے بیٹی میں تیری شادی کی ان مانگوں کو پورا نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے میں تجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہوتا ہوں، اور باپ سوسائڈ کر کے مر جاتا ہے۔ کون کر رہا ہے؟ کوئی غیر آ کے کر رہے ہیں؟ کس نے آپ سے کہا ہے کہ صاحب ڈیمانڈ کیجئے؟ ہماری قوم کے نوجوان کیوں نہیں یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہمیں اسے ختم کرنا ہے، ہمیں اس ملعون عمل کو ختم کرنا ہے، ہمیں اپنے سماج میں سدھار کرنا ہے؟ یہ نوجوان کیوں نہیں اس کا فیصلہ کرتے؟ ایک قصہ نہیں ہے، 1000 قصے آپ کو سنائے جا سکتے۔ ایک باپ ہے، وہ ساری تمنائیں لے کر بیٹھتا ہے اور جب اس کے سامنے مطالبے کیے جاتے ہیں وہ سارے مطالبے پورے کرتا ہے۔ بیٹی کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے باپ نے جہیز کی وجہ سے میرا گھر تک وہ صاحب قرض پہ، بینک کے قرض پہ پورا گھر رکھ دیا ہے، اور ان قریب میرا بوڑھا باپ اس قرض کو بینک کے ادا نہیں کر پائے گا اور یہ گھر نیلام ہوگا۔ اس بیٹی کے اٹیک پڑتا ہے، شادی کے دن برات آئی ہوئی ہوتی ہے اور بیٹی کے اٹیک پڑتا ہے، بیٹی رخصت ہوتی ہے، باپ اس کی لاش پہ کھڑا ہو کے یہ کہتا ہے بیٹی میرے پاس کچھ نہیں بچا تھا،
میری جیب میں 500 روپئے تیرے کفن کے لیے رکھے ہیں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کون کر رہا ہے؟ کس گورنمنٹ نے اور کس پارٹی نے اور کس پارلیمنٹ نے ہمیں مجبور کیا ہے کرنے کو؟ صاحب آپ کہتے ہیں حکومت مجبور کر رہی ہے، اور صاحب فلانا مجبور کر رہا ہے، اور صاحب سماج مجبور کر رہا ہے۔ میرے عزیز و بزرگوں دوستوں، کس نے مجبور کیا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ کیسے منہ دکھایا جائے؟ کیسے اسلام کی تعلیمات غیروں کے سامنے عام ہو؟ آپ یاد رکھیے، جب سنت کے مطابق شادی کی گئی ہے تو غیروں کی بچیوں نے جب دیکھا ہے، ایک جگہ شادی تھی، شادی میں ساری فیملی کے جو لوگ تھے، اگل بگل آزو بازو، وہ سب غیر مسلم تھے، اچھے انٹلیکچوئل پڑھے لکھے لوگ تھے۔ صاحب معلوم ہوا کہ صاحب ہماری سہیلی ہے، آج اس کی شادی ہے، وہ بچیاں آئیں غیروں کی اس کے گھر میں۔ دیکھا صاحب کچھ دیر ہو گیا، گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹہ ہو گیا، 4 گھنٹے ہو گئے، اور اس کے بعد دیکھا کہ وہ لڑکی اٹھتی ہے اور گاڑی میں بیٹھتی اور چلی جاتی ہے۔ تو ان غیر مسلم بچیوں نے یہ پوچھا کہ صاحب شادی ہو گئی آپ کے یہاں، نہ کوئی جہیز گیا، نہ کوئی صاحب بریف کیس گیا، نہ کوئی سوٹ کیس گیا، نہ کوئی ہوا ہوا، نہ کوئی ڈیمانڈ ہوئی، نہ کوئی مطالبہ ہوا۔ تو ان کو بتایا گیا کہ اسلام میں نہ جہیز ہے، اور اسلام میں نہ بیٹی کے اوپر کوئی برڈن اور کوئی بوجھ ہے 1 روپیے کا۔ تو ان بچیوں نے برجستہ کہا کاش کہ ہم بھی اسلام میں پیدا ہوئے۔ یہ انٹلیکچوئل طبقے کی بات میں کر رہا ہوں۔ صاحب آج ہم اتنا گر گئے، اتنے نیچ ہو گئے، اتنے زیادہ پلیوٹڈ ہو گئے کہ صاحب کچھ بھی سنایا جائے ہمارے دل پہ اس کا کوئی اثر پڑے۔ یہ طے کیجئے، جو ہمارے نوجوان یہاں ہیں، جن کی شادیاں ہونا ہے، یہ طے کریں کہ اگر ہماری زندگی رہی اور ہماری شادی رچائی گئی تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ صاحب ہم جہیز کے نام پہ 1 تنکا لینے کے لیے تیار نہیں، 1 روپیہ لینے کے لیے تیار نہیں۔ ہماری شادی کی محفل مسجد میں کی جائے گی اور ہم لڑکی والوں پر کوئی بوجھ نہیں۔ آپ جانتے ہیں دوسرے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے، جہاں لوگوں نے اسلام کو صاحب ایک جگہ ملیشیا، وہاں جب آدمی آتا ہے بچی کے ساتھ انگیجمنٹ کے لیے، شادی کے لیے، تو جب شادی طے ہوتی ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ صاحب 4 آدمی تو ہم آئیں گے، 5 آدمی ہم آئیں گے، آپ کے گھر کے کتنے لوگ رہیں گے، کتنے ممبر رہیں گے؟ بتایا جاتا ہے 20 25 50 جو بھی ہوں۔ تو وہ اسی وقت اس سے پوچھتے ہیں کہ اتنے لوگوں کے کھانے کا خرچ کیا ہوگا؟ بتایا 2 لاکھ روپے ہوگا۔ لڑکا اپنے چیک بک نکال کے کاٹ کے 2 لاکھ روپے کا چیک دیتا ہے کہ لڑکی پر کوئی برڈن نہیں، لڑکی پر کوئی بوجھ نہیں، جو شادی کا خرچ ہوگا، میں مرد ہوں، میں جوان ہوں، میں مرد ہوں، میں آدمی ہوں، مجھے قرآن نے عورتوں پر فوقیت دی ہے، لہذا میں اس کا پیمنٹ کروں گا جو خرچ ہو۔ کر کے دکھائیے صاحب، موڑ ہلانا بہت آسان ہے، ہاں موڑ ہلانا بہت آسان ہے۔ جب ایک گاڑی دکھ رہی ہو فری کی، جب گاڑی دکھ رہی ہو لگژری فری کی، تو پھر اس کی رال ٹپکے گی، اس کے بدن کے تیور چلیں گے، اس کا وہ سڑا ہوا جذبہ ابھرے گا، شیطان اس کے کچوکے لگائے گا، اور چاہے کہ صاحب فری کی گاڑی مل جائے۔ تف ہے ایسی گاڑی پر، اور تف ہے ایسے جذبات پر، اور تف ہے ایسی چیزوں پر۔ اس لیے میرے عزیزوں بزرگوں دوستوں، یہ آپ طے کیجئے، آج آپ کا نمبر ہے، آج آپ گاڑی لے رہے ہیں، آج آپ صاحب اپنے دوستوں کے ساتھ، جب ظاہر سی بات ہے جب لڑکی پہ کوئی خرچہ نہیں تو بارات کا کوئی کانسیپٹ نہیں، بارات کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں، بارات نام کا کوئی لفظ شریعت میں نہیں، بارات نام کی کوئی چیز حدیث کے اندر نہیں، بارات نام کی قرآن میں کوئی چیز نہیں، بارات نام کی اسلام میں کوئی چیز نہیں۔ یہ ہندوانہ اور غیروں کی رسم ہے جو میں نے اور آپ نے اختیار کی ہے، اس سے توبہ اور اجتناب کرنا چاہیے، مجھے بھی کرنا چاہیے، آپ کو بھی کرنا چاہیے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ یہ بات طے ہو کہ صاحب ہم بچیوں کی شادی میں
لیکن صاحب اپنا برڈن اس کے اوپر نہیں رکھے. یہ طے کرنا، یہ صاحب خطابت کا جوش نہیں ہے. یہ وہ اعمال ہیں کہ صاحب اگر آج آپ نے گاڑی کی ڈیمانڈ کی ہے، گاڑی لے لی ہے، اور صاحب چاہے اس میں تیل ڈلانے کے لیے پیسے نہ ہو، بیمہ اور انشورنس گاڑی کے کروانے کے لیے پیسے جیب میں نہ ہو، لیکن جب آپ کی بچی ہوگی تو جس طرح آج آپ نے ایک آدمی اور ایک گارجین اور ایک بڑے کے آنسو بہائے ہیں، دل پہ چھریاں پھیری ہیں ڈیمانڈ اور مطالبات کے ذریعے سے، کل کو جب آپ کے گھر میں بچی جنم لے گی تو خدا ایسے وحشی اور ایسے درندے اور ایسے شیطان کے بھائی پیدا کرے گا جو آپ کی بھی آنکھوں سے آنسو چھلکوا دے. اس لیے صاحب سب کے ساتھ، سب کی بہن ہے، سب کا بھائی ہے، سب کی ساتھ بیٹی ہے، سب کی جو ہے وہ سارے رشتہ داریاں ہیں. اس لیے شریعت کے مطابق شادی کرنے کی کوشش کیجئے اور اسی میں پراؤڈ کیجئے. مال کا جہاں آپ کو دکھانا ہو، مال خرچ کرنے کے ساتھ یہ شادی بیاہ اور نالیوں میں کھانا پھینکنا اور لائٹ ڈیکوریشن کرنا اور جہیز دینا، یہ غیروں میں اس لیے ہے کہ غیروں کے یہاں عورت کے لیے کوئی میراث نہیں. ارے ہے کیا؟ ان کے یہاں دان دہیج اور جو کچھ بھی ہے وہ سب دے دلا کر ہمیشہ کے لیے بچی کا کوئی حق اور ادھیکار نہیں ہوتا ہے، اس لیے اسے کنیا دان کہا جاتا ہے. لیکن مسلمانوں میں بھی صاحب وہی ہے، میراث دینے کے لیے کوئی تیار نہیں. اتنے بڑے مجمع میں اگر ڈھونڈا اور تلاشا جائے کہ کتنے لوگوں نے اپنی بہن کو شرعی حق دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ صاحب جو ہے وہ 1% ملنا مشکل ہو جائے. تبلیغ بھی ہو رہی ہے، تقریریں بھی سنی جا رہی ہیں، آٹیوب یوٹیوب اور سارے ٹیوب بھی دیکھے جا رہے ہیں، دین کی معلومات بھی حاصل کی جا رہی ہے، آرگنائزیشنز بھی چلائی جا رہی ہیں، تنظیمیں بھی چلائی جا رہی ہیں، سماج سدھار کی صاحب کوششیں بھی کی جا رہی ہیں، ایفرٹس بھی کی جا رہی ہیں. لیکن کتنے لوگ ہیں جنہوں نے شرعی اپنی بہن کو حق دیا ہو؟ وہ صاحب آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں ملے. یہ غیروں کا طریقہ. ہمارے یہاں بچیوں کے لیے حق ہے، اس کا ادھیکار ہے. باپ کی میراث کے اندر وہ میراث دیجیے آپ، اور جہیز کی لعنت کو، اور ساتھ یہ بچیوں کے یہاں جو سب سوانگ رچے جاتے ہیں ان سوانگوں سے اجتناب کیجیے، بچیے. خدا ہماری نکاحوں میں برکت دے گا. میں نے خود دیکھا ہے ایسے لوگوں کو مستقل صاحب ہم لوگوں کو جانا پڑتا ہے، ایسے باپ جنہوں نے اپنی بچیوں کی شادیوں میں 1.5 کروڑ روپیہ، مجھے خود معلوم ہے 1.5 کروڑ روپیہ خرچہ کیا ہے، کروڑوں روپیہ داماد کو دیا ہے. جب بھی وہ بچی کہتی ہے 9 سال سے میں رو رہی ہوں اور میرے گھر سے یہ مطالبہ ہے کہ تمہارے باپ نے تمہیں دیا کیوں؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مسلمان کا بچہ کہہ رہا ہے، ہماری اور آپ کی کمیونٹی کا فرد کہہ رہا ہے. اس بچی کے اور اس کی ماں کے اور اس کے باپ کے آنسو جنہوں نے 1.5 کروڑ روپئے خرچ کیے تھے میری نگاہوں کے سامنے ہیں، اور اس بچے کے یہ گندے بدبودار گھناؤنے جملے بھی میرے کانوں میں گونج رہے ہیں. اس لیے میرے عزیز و بزرگوں دوستوں، اس لعنت سے توبہ کیجئے، اجتناب کیجئے، اپنے مال کو خرچ کیجئے اللہ کے دین کی محنت کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، اور اسلام کی بقا اور آبیاری اور آبپاشی کے لیے، اور اپنی نکاح کو، اپنی شادی کو، اپنے پروگرام کو، اپنے فنکشن کو سنت اور شریعت کے مطابق لائیے، آسان بنائیے. دیکھیے سماج میں کیسی عزت آئے گی، کیسی خوشحالی آئے گی، کیسے لوگوں کے آنسو جو ہے وہ پوچھیں گے بلکہ نکلیں گے ہی نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور پوری امت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.